بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں ذیشان علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لیجنڈز۔ ناظرین اکرام، اس بار آپ کی خدمت میں پیش ہے فاروق اعظم، انبیاء کی جماعت کے بعد امت کے سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے۔ آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سنانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت ہوئی۔ ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل کے رقبے تک پھیل گئی۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر سر کے نیچے رکھ کر آرام کر لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ ان کا خود یہ حال تھا کہ جسم پر خردرہ لباس ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے آنکھ کھولی تو مکے میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ اس میں آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے تھے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے اور عمر فاروق بنو عدی سے تھے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلا کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی الچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا، اگر کسی 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان تھے۔ عمر یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ حضرت عمر کے بچپن کے حالات کسی بھی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپاہ گیری اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا تھا۔ اونچے قد کے طاقتور آدمی تھے۔ چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے بھی جیتے تھے۔ تقریر کرنے کا انداز بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت قریش میں بہت اونچے حیثیت کے مالک تھے۔ مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بن خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کرتے رہے۔ مسلمان ہو جانے والوں کو مارا پیٹا کرتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ بھی اسلام کی طرف مائل ہوتے
کبھی اسلام کے لیے نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز حرم شریف میں نماز پڑھتے دیکھا تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ ہی شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، مگر باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ہی ختم کر دیں۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، آپ کے بہنوئی اور بہن مسلمان ہو چکے ہیں۔ سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا۔ الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بن خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خطاب بن عرد بھی موجود تھے۔ خطاب بن عرد ان کو قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی تو خطاب بن عرد چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، مگر عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے بے اختیار نکلا، اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ کیا عمدہ کلام ہے، کیا اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن عرد بھی باہر نکل آئے اور بولے، اے عمر، مجھے یقین ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، الہی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کر، بس اے عمر اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار ارقم میں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ وہاں خباب بن عرد کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے ہوئے پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اندر ایک جھری میں سے جھانک کر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے۔ بولے، نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک، ورنہ انہی کی تلوار سے سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انہیں آنے دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور آگے بڑھے۔ ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچتے ہوئے فرمایا، خطاب کے بیٹے، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا۔ باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر بولے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم حق پر ہو۔ یہ سن کر آپ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا،
جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط راستے پر تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اب مسلمان ہو کر ان میں جاؤں گا۔ اس پر تمام مسلمان دار ارقم سے 2 صفیں بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ سب نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ قریش نے یہ دیکھا تو طیش میں آ گئے۔ اس وقت تو کچھ نہ کہا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اکیلے دکھے تو ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخر کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد 6 سال تک مکے میں رہے، پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ایسے میں کفار سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں آج مدینے سے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ طرح آپ کوفہ پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد سب نے مدینے کا رخ کیا۔ ہجرت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس اس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ مدینے میں گزارا، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرایا تو اتبان بن مالک کو ان کا بھائی بنایا۔ انہوں نے اپنا نصف مکان انہیں دے دیا۔ عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے تو انہوں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کہے۔ جو ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آج تک اذان انہی الفاظ میں دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔